بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ہمیں عبادات کے حوالے سے بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ عبادت شرعی دلیل کے بغیر نہیں کرنی چاہیے۔ کسی چیز کو بھی، کوئی عمل بھی، کوئی ذکر، کوئی تسبیح، کوئی نماز، کوئی روزہ اور کوئی عبادت اور کوئی نیکی بھی اگر آپ اللہ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو خدا را اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا پیارے نبی کی تعلیمات اس کے اوپر شاہد ہے، کیا رسول کریم کا طریقہ اس سلسلے میں موجود ہے، کیا نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کیا ہے۔ ہاں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت موجود ہے، اس کا ریفرنس موجود ہے، آپ نے کیا ہے تو فبہا ونعمت، اور بڑے کمال کی بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے، اس نیکی کا اہتمام کیا جائے۔ اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت بھی مل جائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ لیکن اگر کسی کام کی اور کسی عمل اور نیکی کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی تو میری وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر میں، ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز شامل کی جس پر ہمارا حکم نہیں، وہ عمل مردود ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے اور 15 شعبان کی رات آنے والی ہے۔ 15 شعبان کی رات لوگ اس کو شب برات بھی کہتے ہیں، لوگ اس رات کو عبادت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، مجالس بھی قائم کرتے ہیں اور اس رات کو مختلف قسم کے کھانے بھی بناتے ہیں اور مجلسیں قائم کرتے ہیں، اس دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، پورا شعبان کا مہینہ روزہ رکھنا تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن صرف 15 شعبان کی رات کو روزے کے لیے، رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا اور 15 شعبان کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا، اس کی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے سوائے ایک روایت کے، جو کہ ابن حبان اور بیہقی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر مطلع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں کو، ایک جس کے دامن پہ شرک کا دبا ہے اور دوسرا جس کے دل کے اندر کینہ موجود ہے۔ تو کم از کم اس رات کو سونے سے پہلے میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کیا، میں نے رب کے علاوہ کسی مخلوق سے دعا تو نہیں کر رہا، میں کسی مخلوق کو سجدہ تو نہیں کر رہا، میں کسی مخلوق سے مدد تو نہیں مانگ رہا، میں رب کے علاوہ کسی کے نام کی نظر و نیاز تو نہیں دے رہا۔ ہاں، یہ اگر کوئی رات کو سوچ کے سوتا ہے اور اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح اگر آپ کے بھائی بہن، عزیز رشتہ دار، دوست، استاد یا کسی کے حوالے سے آپ کے دل میں بغض اور کینہ موجود ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ان 15 شعبان کی رات کو جو لوگوں کو معاف کرتا ہے مجھے بھی معاف کر دے، تو ان 2 چیزوں کا اہتمام کرنا تو ٹھیک ہے۔ لیکن جس پیغمبر نے ہم کو یہ خبر دی ہے اس نبی سے اس رات کی عبادت کے حوالے سے کوئی تعلیمات موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کوئی مخصوص عبادت مشروع نہیں قرار دی، نہ ہی آپ نے ایسی سنت چھوڑی، اور 15 شعبان کے دن صرف روزہ رکھنے کی بھی کوئی تعلیمات موجود نہیں۔ ہاں، ایک شخص ایام 20 کی روزے رکھتا ہے اور وہ ہر مہینے 13، 14، 15 کو روزہ رکھتا ہے اور اس مہینے بھی رکھنا چاہتا ہے تو جی بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص 13، 14 اور 15 شعبان کو ایام 20 کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح صرف 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا یہ بھی رسول کریم کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے ہاں اس رات کی عبادت کو افضل درجہ رکھتی اور مقام رکھتی، ثواب رکھتی، تو پھر یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بھی عبادت کی تعلیمات دیتے اور خود بھی کرتے، لیکن ایسا شریعت میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اس رات کو کھانے وانے بنانا اور یہ کہنا کہ یہ سال بھر کا شیڈول آتا ہے، وہ یہ رات نہیں
میرے عزیزو وہ لیلۃ القدر کی رات ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہے. اس رات کو شب برات کہنا کہ اس سے جو ہے نا وہ بندوں کو بری کر دیا جاتا ہے، ایسی کوئی تعلیمات موجود نہیں. جو فیصلوں کی رات ہے سورۃ دخان کے مطابق، وہ رات تو لیلۃ القدر کی رات ہے. 15 شعبان کی رات کو ایسی رات سمجھنا بھی یہ اہل علم کے صحیح قول کے مطابق یہ رات نہیں. ہمیں چاہیے کہ بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں اور سنت کے مطابق یہ شب و روز گزاریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.